اس وقت میں یورپ کے ملک پرتگال کے سینٹر میں واقع ایک سٹی جس کا نام لیریا ہے، اس کے بالکل سٹی سینٹر کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو، یہ دریا بھی کہہ سکتے ہو، ندی بھی کہہ سکتے ہو۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی پیسفل ہے۔ آپ کو بالکل بھی انسانوں کا کوئی بھی نام و نشان یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اکیلا میں ہی بندہ ہوں اور یہاں پہ اکیلے انجوائے کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں میں کیسے پہنچا یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پچھلے 13 مہینے کا ایکسپیرینس، آج سے ایگزیکٹلی 13 مہینے پہلے جون 2025 میں آیا تھا اسی سٹی لیریا میں، اور اس کے بعد 13 مہینے ہو گئے ہیں، اور آج میں آپ کو وہ سٹوری بتاؤں گا جس سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ پرتگال کے اندر 13 مہینے کیسے گزرے اور یہاں پہ لائف کیسی ہے۔ تو اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور واچ کریں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میرا نام عبدالولی ہے اور میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پرتگال کے 13 مہینے کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ ایکچولی آج سے 13 منتھس پہلے 2025 میں جون کے مہینے میں یہاں آیا تھا، اور ابھی جو ہے یہاں پہ جولائی چل رہا ہے، تو یہ ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لینتھی ہوگی، لیکن بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں پرتگال کے حوالے سے اور یورپ کے حوالے سے بھی۔ اوورآل بہت خوبصورت آج ہوا چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہ بیک گراؤنڈ کتنا گرینری ہے اور بالکل خاموشی ہے، کوئی خاص اتنا رش وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ، تو بڑا پرسکون ماحول ہے۔ تو اس لیے میں باہر گھر سے آیا، ابھی شام کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ایک زبردست قسم کا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں یہ پرتگال اور یورپ کے حوالے سے پچھلے 13 منتھس کا۔ اور اس میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہاں کے حوالے سے کہ یہاں پہ لائف کیسی ہے، یہاں پہ ایکسپینسز کے حوالے سے، یہاں پہ انکم کے حوالے سے کہ انکم کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بچوں کی سکولنگ کے حوالے سے، ایون ویزا کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس ویزا پہ میں آیا تھا۔ تو دوستو بہت عرصے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ کچھ نئی باتیں شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ یہ ابھی جو ہے چرچ کے اندر جو ہے بالکل چرچ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، چرچ کی وہ گھنٹی بھی بجنے لگی ہے، لیکن میری آواز مجھے پتہ ہے آپ کو کلیئر آ رہی ہوگی۔ تو بہت عرصے بعد کچھ نئی چیزیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ترکی میں گیا تھا، وہاں پہ میں نے فیملی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ میں نے ویڈیوز بنائی تھی موو کرنے کے حوالے سے کہ بھائی کس طرح کا ایکسپیرینس ہے فیملی کا، لیکن اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا ہوگا 6 سال ہو گئے۔ 6 سال بہت بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن میں سٹل ایکٹیو ہوں، آپ دیکھ سکتے ہو یوٹیوب کے اوپر کبھی ٹریول ویڈیوز بنا رہا ہوں، کبھی جو ہے آپ کے ساتھ لائف ایکسپیرینس اور ٹریول ایکسپیرینس یا اس طرح موو کرنے کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کو میں بہت انٹرسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں کہ فیملی کے ساتھ دوبارہ میں نے، حالانکہ یہاں پر 2 جگہ جو ہے پاکستان سے میں فیملی کے ساتھ شفٹ ہوا تھا، ایک میں ترکی، اور ترکی میں ہم نے فیملی کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے۔ وہاں پہ میرے بچوں نے بھی جو ہے نا لینگویج سیکھی، میں نے بھی ٹرکش لینگویج سیکھی۔ ترکی کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ فیملی کے ساتھ میں شفٹ ہوا ہوں وہ یہ پرتگال ہے، اور اسی لیے میری فیملی بھی یہی پہ رہتی ہے۔ فیملی کو کیوں دوبارہ میں ویڈیوز نہیں بنا رہا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو عجیب سمجھیں گے، میں بھی خود بھی عجیب سمجھتا تھا، لیکن جب ترکی میں نے فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی تو مجھے بڑے مسئلے شروع ہو گئے تھے زندگی کے اندر، جس میں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے ساتھ شاید شیئر بھی کیا تھا اپنے چینل پہ کہ ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ کے علاوہ اور کافی مسئلے۔ تو اس لیے جو ہے مجھے کافی سارے دوستوں نے اور فیملی ممبرز نے بتایا کہ یہ نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لوگ آپ کو پتہ ہے نظر لگاتے ہیں، ہر بندہ آپ کا ویل وشر نہیں ہوتا نا، تو اس لیے اس کے بعد جو ہے پھر میں نے فیملی کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے یہاں پہ بھی اکیلے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بچوں کے حوالے سے بھی، اسکولنگ کے حوالے سے اور دوسری جو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویزا کے حوالے سے۔ میں ترکی میں جب رہ رہا تھا نا لاسٹ ایئر فیملی کے ساتھ ہی، کیونکہ ہم کبھی پاکستان کبھی ترکی، لیکن زیادہ تر ٹائم ہم لوگ ترکی میں رہے پچھلے 4-5 سال میں، کورونا کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی۔ تو لاسٹ ایئر جو ہے ترکی میں ہی تھا میں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار ترکی کے اندر ایک تو انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی، تو میں نے کہا یار یورپ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو میں ویزا وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو مجھے جو سمجھ آ رہا تھا میری پیسیو انکم تھوڑی بہت تھی، تو میں نے کہا اس حساب سے اگر دیکھے تو پرتگال بھی میں ویزا اپلائی کر سکتا تھا، میں اسپین کا بھی اپلائی کر سکتا تھا، اور میں اٹلی کا بھی اپلائی کر سکتا تھا۔ یہ 3 کنٹریز مجھے یورپ کے اندر کافی وہ لگی، اور یورپ کا ویسے ہی ذہن میں تھا کہ یار باقی کافی جگہ پہ رہ کے دیکھ لیا ہے،
تو یورپ کا بھی ایک ٹرائی کیا جائے کہ یورپ میں رہنا کیسا ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ رشتہ دار ہمارے پہلے سے رہتے ہیں اور میرا ایک بڑا بھائی بھی رہتا ہے، کچھ اور رشتہ دار رہتے ہیں، تو ہم نے کہا یار چلے یورپ کو بھی ٹرائی کرتے ہیں ایک بار فیملی کے ساتھ اسپیشلی۔ اکیلے تو میں آپ کو پتہ ہے بہت بار آیا تھا یورپ، کوئی 3-4 بار میں آلریڈی وزٹ کر چکا تھا تقریباً تمام کنٹریز، اور یہ پرتگال بھی میں پہلے آیا تھا۔ تو ان 3 جو کنٹریز ہیں اٹلی، اسپین اور پرتگال، اور اپنی انکم کا جو میرا ریکوائرمنٹ تھی اس حساب سے جب میں نے دیکھا تو یہ کنٹری اس کی ریکوائرمنٹس تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ تھی، اور مطلب اس کا ویزا پروسیس مجھے تھوڑا ایزی لگا اسپیشلی ترکی سے، اور اس میں ٹرانسلیشن وغیرہ ریکوائرڈ نہیں تھا۔ اسپین جو ہے اس کی وہ اچھا کنٹری ہے، مجھے ابھی جیسے ابھی 13 مہینے کے بعد جو مجھے سے لگتا ہے کہ مجھے اسپین کا ویزا میں اس ٹائم اپلائی کرتا اور وہاں ڈائریکٹلی موو ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ حالانکہ ابھی میں یہاں سے ابھی بھی موو ہو سکتا ہوں ایزلی اسپین میں، لیکن وہاں سے ڈائریکٹلی موو کرتا تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن مجھے تھوڑا سا اسپین کا ویزا پروسیس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگا ترکی سے، کیونکہ وہ ایک تو اپائنٹمنٹ کا وہاں پہ مسئلہ تھا، دوسرا جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا سارا کچھ، اور کافی مطلب انہوں نے اس کو تھوڑا مشکل کیا ہوا تھا۔ پرتگال کا تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا، انگلش میں ڈاکومنٹس چل جاتے تھے، تو اس لیے میں نے پرتگال کا ویزا اپلائی کیا اور کافی ایزی تھا وہاں سے۔ اگر میں سچ بتاؤں آپ کو تو D7 ویزا میں نے اپلائی کیا، پیسیو انکم ویزا ہے، مطلب اس پہ آپ یہاں پہ پرماننٹ رہ سکتے ہیں، اور مجھے تقریباً 8-10 دن کے اندر ویزا مل گیا تھا۔ پھر یہاں پہ آیا تو 1-2 ہفتے میں کارڈ بھی مل گیا، جو ان کا ریزیڈنسی کارڈ ہوتا ہے، تو اس پہ آپ پورا شنگن ایریا میں گھوم پھر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں اس کنٹری میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہو۔ جیسے جس کنٹری نے آپ کو دیا ہے نا یہ کارڈ، جیسے پرتگال نے مجھے دیا تو میں یہاں پہ رہ سکتا ہوں، اور بچے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں کا جو میڈیکل لوکل مطلب جو سسٹم ہے ہیلتھ، وہ بھی حاصل اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کا اسپین کا اگر یہی ویزا ہم لیتے تو وہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے یا بزنس نہیں کر سکتے، یعنی باہر سے جو پیسیو انکم سے آپ خود کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ ویزا بیسکلی ہوتا ہے نا کہ آپ باہر سے خود کو سپورٹ کرو گے، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپین میں آپ کام نہیں کر سکتے اور بزنس بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن پرتگال میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ اس ویزا پہ جاب بھی کر سکتے ہیں اور بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ انیشیلی آپ کو دیا گیا کہ آپ باہر سے خود کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس میں یہ بھی الاؤڈ ہے کہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہو چیزیں۔ تو یہ وجہ تھی پرتگال کو سلیکٹ کرنے کی، اور کہ ویزا ایزی تھا، اسٹریٹ فارورڈ تھا اور چیپ تھا، مطلب کم پیسوں میں تھا۔ تو ویزا جیسے ہی مل گیا تو پھر میں یہاں پہ آ گیا تھا فیملی کے ساتھ، اور گھر وغیرہ میں نے لے لیا تھا شروع میں، مطلب رینٹ پہ۔ تو میں نے کہا دیکھیں گے اور آگے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ گھر خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آیا تھا بھائی لیریا سٹی، یہ لیریا سینٹرل پرتگال میں یہ سٹی ہے اس وقت جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، بہت خوبصورت سٹی ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سٹی میں نے کیوں چوز کیا ہے۔ اچھا، یہ سٹی چوز کرنے کا ریزن یہ تھا، یہ لیریا جو سٹی ہے یہ سینٹرل پرتگال میں ہے۔ یہ پرتگال کی 2 بڑی سٹیز ہے، ایک لسبن ہے جو کیپٹل ہے، ایک پورتو ہے، اور ان دونوں کے بالکل بیچ میں یہ واقع ہے۔ اگر آپ لسبن جائیں گے تو تب بھی اتنا ٹائم لگے گا، پورتو جائیں گے تو تب بھی اتنا ٹائم لگے گا۔ اور پرتگال جو ہے اس کی چند ایک بڑی سٹیز ہے، یہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے، اس کی آبادی کوئی 1 کروڑ کے آس پاس ہے، لیکن اس کی سٹیز جو ہے جیسے فارو ہے، لسبن ہے، پورتو ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ سیکنڈ لیول کی سٹیز آ جاتی ہے، لیریا، کوئمبرا اور اس طرح کی مطلب براگا وغیرہ، تو یہ کافی ساری سٹیز ہے۔ تو یہ بہت چھوٹا سٹی نہیں ہے اور نہ بہت بڑا ہے، مطلب ایک مڈ لیول سٹی ہے یہ لیریا۔ تو یہاں پہ میں اس لیے آیا فیملی کے ساتھ کیونکہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ جو بڑی سٹیز ہے نا، لسبن ہو گیا، پورتو ہو گیا، تو وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کرایہ بھی زیادہ ہے اور کراؤڈڈ ہے جگہ، سیف بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بچوں کے لیے اسکول میں ایڈمیشن بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پرتگال کے اندر نا جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے نا، پرائیویٹ انگلش میڈیم جو اسکولز ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے۔ ایک بچے کا سمجھو کہ 1000 سے 1200 پر منتھ فیس ہوتی ہے، اور جو سرکاری وہ ہے اسکولز ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں، اور اس میں نئے جو بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا انگلش میں بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ لوگ، مطلب تھوڑا سا اگر ان کو پرتگیز نہیں آتی تو تھوڑا سا انگلش میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت، تو اس کا آپ وہاں پہ کافی ٹف ہوتا ہے یہ بڑی سٹیز کے اندر۔ اور میں چاہتا تھا کہ بچے لوکل اسکول میں اس لیے پڑھے کیونکہ تھوڑا سا ایک تو ان کے لوکل اسکول کو جاننا چاہتا تھا میں، اور دوسرا یہاں پہ بچوں کو جو ہے میں نے کہا اگر لینگویج سیکھ لی تو اچھی بات ہے، کیونکہ لینگویج بڑی ضروری ہے اگر آپ کسی نئی کنٹری میں جاتے ہو۔ اور مجھے پرسنلی نا لینگویج سیکھنے کا بہت شوق ہے، جتنے زیادہ لینگویجز میں بولتا ہوں کہ مجھے آتی ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ٹریولر کے طور پہ جب نئی کنٹریز، بہت ساری کنٹریز میں گیا ہوں وہاں پہ لوگوں کو انگلش میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر آپ کو لوکل لینگویج آتی ہے تو اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو پرتگیز بھی ایک ایسی لینگویج ہے کہ
کافی ساری جگہوں پہ بولی جاتی ہے. تو میں نے کہا چلیے یہ دیکھ لے سیکھ لے تو بہتر ہے. وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی ٹف لینگویج ہے یہ سیکھنے کے حوالے سے. تو یہ جو چھوٹی سٹیز ہے اس میں گھر نسبتاً ایزلی مل جاتا ہے اور یہاں پہ رینٹ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. مثلاً اگر لسبن میں گھر اگر 1500 یا 1200 یا 1500 کا ہے 2 بیڈ یا 3 بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, زمین والے گھر بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو 800 سے 1000 کے بیچ میں ملے گا, جسے میں نے 900 کا لیا تھا. اور پھر لیری خاص طور پہ اس لیے سلیکٹ کیا, اور بھی چھوٹی چھوٹی سٹیز تھے لیکن اس میں ایک رشین ولاگر تھا, اس نے کافی ساری ویڈیوز بنائی تھی تو یہ مجھے کافی خوبصورت لگا. گرینری ہے, ریور بھی چل رہا ہے, ایک دریا ہے بڑا خوبصورت سا پورا سٹی سے گزر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے ٹریک بنے ہوئے پیدل واک کرنے کے لیے اور جاگنگ وغیرہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے واٹر فالز بھی ہے یہاں پہ. تو ایک اچھا خوبصورت سا کمبینیشن ہے, ایک وائب اچھی آتی ہے. پہاڑ بھی ہے چھوٹے چھوٹے, آپ آگے پیچھے نکل سکتے ہو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں میں. گرینری بھی ہے, مطلب ایک سمجھو کہ سٹی بھی ہے, ویلیج بھی ہے اور ایک زبردست انوائرمنٹ ہے اور تھوڑا نیا نیا بھی لگتا ہے. یعنی پرتگال تو آپ کو ہوتا ہے اسے پرانا سا کنٹری لگتا ہے نا. آپ لسبن میں ادھر ادھر گھومیں گے نا, پرانا 1500 مطلب 500-400 سال پرانی بلڈنگیں ہے ساری. یہ والا تھوڑا سا ریلیٹیولی نیو تھا تو اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ والا, اور اس میں گھر بھی مجھے جلدی مل گیا تھا. اب مین جو پوائنٹ ہے نا اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہاں پہ پچھلے 13 مہینے کے اندر پھر جب میں آیا کس طرح لائف رہی, کیسے ایکسپیرینس رہا. بھائی شروع میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو کافی شاکنگ تھا کیونکہ ہم ترکی میں رہے تھے. اس سے پہلے میں پرسنلی خود تو میں انڈونیشیا میں بھی رہا ہوں, امریکہ میں بھی رہا ہوں, کینیڈا میں رہا ہوں. میں فیملی کے ساتھ میں صرف ترکی اور یہ پرتگال دوسرا کنٹری ہے, لیکن اکیلا جو ہے میں دبئی میں بھی رہا ہوں. تو وہاں کا جو سسٹم ہے نا, مطلب کس طرح سسٹم کام کرتا ہے, سرکاری آفیسز, پرائیویٹ آفیسز, بینکس وغیرہ, اسکولز اور یہ وہ جتنے بھی مطلب چیزیں ہیں نا, تو وہ میں نے بہت سارے کنٹریز کے سسٹم دیکھے تھے. تو شروع میں بھائی یہاں پہ بہت بڑا شوق لگا جب یہاں کا میں نے دیکھا کہ بہت سلو بیوروکریسی ہے, بہت سلو سسٹم ہے. چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آپ جاتے ہو نا تو کافی جو ہے یہ لوگ سمجھو کہ آپ کو ایسے اکثر لگتا ہے کہ کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. مطلب پرتگیز لوگ نا بڑا مطلب ایک بندہ ڈس ہرٹ ہو جاتا تھا شروع میں, بڑا ہی میں بور ہو جاتا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. مثلا میں آپ کو چند ایگزامپل دوں, میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاتا تھا, حالانکہ میرے پاس ویزا بھی تھا, ساری چیزیں تھی, لیکن بینک والے جو ہے نا 10 کہانیاں سناتے تھے اور ہر بینک الگ کہانیاں سناتا تھا. اس طرح ٹیکس آفس میں گیا, وہاں پہ میرا ٹیکس نمبر تھا, اس سے میں ایڈریس ہٹا رہا تھا, ادھر بھی جو ہے نا وہ انٹرٹین نہیں کیا انہوں نے. اسی طرح پھر سوشل سیکیورٹی اور پھر دوسری چیزیں, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کافی مطلب یہ لوگ ٹائم لگاتے ہیں. دوسرے کنٹریز میں وہ 1-2 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, اس میں یہ لوگ جو ہے نا 1-2 مہینہ کا ٹائم لگا دیا انہوں نے. اس سے کافی میں پریشان بھی ہوا اور میں جو ہے وہ بھی ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کیا, کیونکہ ترکی یہاں سے 10 گنا زیادہ ایفیشینٹ اور فاسٹ کنٹری ہے. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہاں کے بہت سارے اچھی چیزیں بھی ہے یورپ کی اور پرتگال کے, کیونکہ پرتگال میں رہنے کے بعد نا میں دوسرے کنٹریز گیا, وہاں بھی میں رہا, کیونکہ ہالینڈ میں میرا بھائی رہتا ہے, دوست رہتے ہیں کافی ساری جگہوں پہ. سوئٹزرلینڈ میں گیا, جرمنی میں دوست رہتے ہیں. اسپین میں بہت زیادہ جاتا ہوں کیونکہ اسپین میں دوست بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے اسپین. تو اوور آل سب کا جو ایکسپیرینس ہے, میں تو آپ کو پرتگال کا اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا, لیکن اوور آل پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے دوسرے کنٹریز کا بھی بتاتا ہوں. تو پرتگال کے پہلے ہم بات کرتے ہیں نا, اگر ہم ڈائریکٹلی کچھ پوائنٹس کی اگر ہم بات کریں نا کہ پروز اینڈ کونس کیا ہے, اچھی باتیں کیا ہے اور کچھ جو مجھے پسند نہیں آئی وہ باتیں کیا ہے. تو اچھی باتوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو پرتگال ہے نا, اس میں انگلش کی سپورٹ بہت اچھی ہے. زیادہ تر لوگوں کو انگلش آتی ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہو, چاہے اسکول کی ٹیچرز ہو, چاہے کہیں پر بھی ہو نا, مطلب تو زیادہ تر لوگوں کو انگلش آتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پرتگال کے خود بہت سارے لوگ باہر ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں, USA میں, کینیڈا میں, UK میں, بہت ساری اور جگہ پہ. لازمی بات ہے جب یہ کہیں اور جاتے تو ان کو انگلش میں بات کرنی پڑے گی, کیونکہ پرتگیز وہاں پہ کسی کو آتی نہیں ہے. تو یہ مجھے بڑا ایڈوانٹیج لگا, کیونکہ بہت سارے اور کنٹریز میں بڑا مشکل ہوتا ہے, لوگوں کو انگلش نہیں آتی اتنی. تو یہ مجھے اچھا لگا, یہ چیز اچھی ہے. دوسرے نمبر پہ جو اچھی چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنٹری ہے نا, اس کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت فرینڈلی بھی ہے, باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ کافی جو ہے ایسے پولیٹیکل پارٹی وغیرہ آئی ہے, شیگا نام ہے اس کا, اور لوگوں کا سینٹیمنٹ اچھا نہیں ہے امیگریشن کو لے کے, اور اسپیشلی ساؤتھ ایشین جو امیگرینٹس یہاں پہ بہت زیادہ آئے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ مارتے منیز وغیرہ. اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت کائنڈ ہے, بہت فرینڈلی ہے, اور برداشت بہت زیادہ ہے ان میں. یہ غصہ نہیں کرتے, لڑائی نہیں کرتے. 13 مہینوں کے اندر آج تک میں نے کوئی 2 بندوں کو, پرتگیز بندوں کو میں نے لڑائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر کوئی لڑائی کر رہے تو کوئی افریقن ہوں گے یا کوئی برازیلین ہوں گے, لیکن پرتگیز لوگ جو ہے ان میں بہت زیادہ برداشت ہے اور یہ غصہ نہیں ہوتے جلدی میں. اب جیسے ترکی میں سسٹم ایفیشینٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں کے لوگ بہت ایگریسو ہے, غصہ ناک ہے, اور
مطلب آپ کو اچھا نہیں لگتا نا, کوئی بیہیویئر کسی کا اچھا نہیں ہوتا نا, تو باقی جتنی بھی چیزیں اچھی ہو نا تو پھر وہ میٹر نہیں کرتی. یہاں کے لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہے, تو یہ سیکنڈ نمبر پہ بہت اچھی چیز ہے. تھرڈ نمبر پہ میرے بھائی یہ کنٹری بہت سیف ہے, بہت زیادہ سیف ہے میرے بھائی. یہ جو سٹی میں آیا ہوں نا, یہاں پہ آج تک میں نے کوئی کرائم نہیں دیکھا, نہ میں نے میڈیا میں دیکھا ہے, نہ آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ سٹی بھی بہت سیف ہے, اور اوورآل پورا پرتگال بہت سیف ہے. اور یہ آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے نا کہ سیفسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, پرتگال ابھی بھی 7ویں نمبر پہ آتا ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے کرمنل ٹائپ نہیں ہے. تو یہ بھی بندے کو بڑا سیٹسفائی کرتا ہے کہ یار چلو آپ کی فیملی ایک ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو کہ سیفٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہو, آپ آگے پیچھے جا سکتے ہو. اور فورتھ نمبر کا جو ریزن ہے یہاں پہ جو مجھے اچھا لگا وہ یہ ہے کہ یہ بہت سستا کنٹری ہے میرے بھائی. کنٹری اتنا سستا ہے کہ لٹرلی گائز یہ سمجھو کہ پاکستان کا کراچی ہے, مطلب یورپ کا کراچی ہے یہ. جیسے پورے پاکستان میں نا آپ کراچی کے اندر جائیں گے نا, ہمارا سٹی ہے کراچی جہاں پہ میری پوری زندگی گزری ہے, وہاں پہ آپ جائیں گے نا یار, آپ کو لٹرلی ہر چیز مل جائے گی اور بہت کم پرائز پہ. 100 روپے میں بھی آپ ایک ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہیں کراچی میں. اور وہی چیز پرتگال کی بھی ہے. پرتگال بہت سستا ہے, کیونکہ میں جب دوسری کنٹری جاتا ہوں نا تو وہاں پہ بہت زیادہ شاکنگ لگتا ہے. جب اوبر میں آپ جاتے ہو نا ادھر ادھر تو 20, 25, 30, 40 یورو از نارمل تھنگ. یعنی جرمنی میں, بیلجیم میں, ایون اسپین میں بھی 20-25 یورو از نارمل ٹیکسی میں اگر آپ ادھر ادھر جاتے ہو یا اوبر میں. یہاں پہ میرے بھائی 3-4 یورو 5 یورو میں آپ آرام سے رائڈ لیتے ہو. اور اسی طرح اور بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی سستی ہیں. تو چونکہ میں بیسکلی یہاں پہ اتنا پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرتا تو میں باہر سے پیسہ خرچ کرتا ہوں نا یہاں پہ, تو اس لیے یہ اس حوالے سے بھی بہت اچھا ہے, کھانے پینے کے حوالے سے اور خرچے کے حوالے سے. اور گھر بھی اتنا مہنگا نہیں ہے. 900 روپے میں 3 کمروں کا میں نے گھر لیا رینٹ پہ, اور اس میں جو ہے پارکنگ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. اور 5th نمبر پہ اگر میں یہاں پہ ایک وہ کر لوں, اچھی چیز میں ڈال دوں گا کہ یہاں کا ویدر اچھا ہے, اتنی سردی نہیں پڑتی, برف باری نہیں پڑتی. ہم لوگ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سخت ویدر کے عادی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو بھی میں اچھے پوائنٹ میں ڈالوں گا. اور ایک اور بونس پوائنٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کی اسکولنگ جو ہے شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ بڑی ٹف ہے اور اتنی اچھی نہیں ہے, پرابلمیٹک ہے بچوں کے لیے. لیکن آنیسٹلی گائز, ایون کہ اگر بڑے بچے ہیں اور ان کو پرتگیز بھی نہیں آتی تو کوئی ایشو نہیں ہوتا, اور یہاں پہ بڑا اچھے طریقے سے یہ لوگ وہ ہو جاتے, ایڈجسٹ ہو جاتے اسکول میں. اور یہ لوگ زیادہ تر ٹیچرز کو انگلش آتی ہے, اور ایک کوآرڈینیٹر بھی ہوتی ہے ان کے پاس جو کہ بچوں کو سمجھاتی ہے. اور اس سے بھی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کا جو ایگزام آتا ہے نا, اس میں جو باہر سے بچے آتے ہیں ان کو بہت سارے جو ٹف سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ان سے ایگزام کر دیتے ہیں, بچوں کو استثناء دے دیتے ہیں کہ آپ باہر سے آئے ہو اور یہ چونکہ پرتگیز لینگویج میں ہے یہ والے سبجیکٹس, مثلا میتھ ہو گیا یا جو نیشنل ایگزام ہوتا ہے اس کو استثناء دے دیتے ہیں. تو یہ چیز مجھے سب سے اچھی لگی, کیونکہ اور یہاں کے جو لوکل بچے ہوتے ہیں ان کو پاس کرنا ہوتا ہے وہ سارا جو نیشنل ایگزام ہے اور جو ٹف سبجیکٹ ہے. تو یہ مجھے چیز بڑی اچھی لگی. تو آپ کے بچے جو ہے ان کی پڑھائی متاثر نہیں ہوتی, ایون دو کہ ان کو اگر لینگویج نہیں بھی آتی تو وہ جس سال میں آئے ہیں اس سال میں یا اس کے اگلے سال بھی 2 سال میں جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں ان میں ان کو بڑا ایج مل جاتا ہے. تو یہ بھی اچھی چیز ہے. اور اب اگر تھوڑی سی جو اچھی چیزیں مجھے جو نہیں لگی اچھی چیزیں, اس میں تو سب لوگ کہیں گے جو پرتگال میں رہے ہیں, بیوروکریسی. بھائی اتنی سلو بیوروکریسی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ ان کی کلچر کا پارٹ ہے نا, یہ لوگ کام نہیں کرتے یا سلو کام کرتے ہیں, یہ ان کے کلچر کا پارٹ ہے. مطلب اس میں ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ لازمی بات ہے ہم ان کی کنٹری آئے ہیں تو ہمیں ان کے حساب سے جینا ہے, رائٹ. یہ ہمارے کنٹری آئیں گے تو ہماری کنٹری کے حساب سے جئیں گے. تو یہ ان کے کلچر کا پارٹ ہے. یہ لوگ کام کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ کام چلتا رہے گا, لائف کو انجوائے کرنا چاہیے, لائف میں جو ہے خوشی حاصل کرنی چاہیے. کام تو چلتا رہے گا, کہہ رہے کام ختم نہیں ہوتا. ایک یہ چیز مجھے تھوڑی سی بری لگی. دوسرا, ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہت کمزور ہے, اسپیشلی اس سٹی میں جو میں رہتا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹرین وغیرہ تو ہے نہیں, بسز وغیرہ ہے. تو اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی آگے بندہ اگر ادھر رہے گا تو لسبن یا آگے فارو سائڈ پہ جائے بڑی سٹی میں, تو وہاں پہ تھوڑا بہتر رہتا ہے نا یہ پبلک ٹرانسپورٹ. اور پھر چونکہ بچے بڑے ہوں گے, لازمی بات ہے 18 کے بعد ہوں گے, تو پھر وہ لازمی بات ہے بچے جاب وغیرہ کرنا چاہیں گے تو پھر بڑی سٹیز میں اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہے. اور اسی جاب سے ریلیٹڈ میں خود تو جاب نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں شروع سے ہی اپنا کام کرتا ہوں, آن لائن کام کرتا ہوں, اور جو ہے وہ کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, آن لائن کام کرتا ہوں. لیکن میرے بچے چاہتے ہیں کہ وہ جاب کرے, تو اور وہ بڑے ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے. تو
وہ بڑی سٹیز جائیں گے تو وہاں پہ ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گی، تو اس لیے وہ بڑی سٹی میں اگر جائیں گے. اور یہاں پہ لینگویج جو ہے یہ بھی بڑا ٹف وہ ہے، کیونکہ ان کی لینگویج بہت ٹف ہے، اتنی ایزی نہیں ہے سیکھنا. مجھے ان سے اسپینش جو ہے، میں اسپین گیا تھا کافی بار، وہاں میں رہا ہوں، اسپینش مجھے ایزی لگی. وہ تھوڑی سی سافٹ لینگویج ہے. ان کی زبان کافی ہارڈ ہے اور یہ بہت سارے الفاظ جو ہے کہا جاتے ہیں، بہت سارے ورڈز کہا جاتے ہیں. میں نے کورس میں داخلہ بھی لیا تھا اور کورس سیکھنے پہ تھوڑے بہت یہ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مجھے تھوڑا سا پرابلم لگا ہے کہ کام وغیرہ کے لیے آپ کو زبان آنی چاہیے، اور کام بڑا ٹف، آسانی سے کام نہیں ملتا. اگر کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، پیسے کمانا چاہتا ہے تو جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کم از کم سال 1.5 سال لگ جاتا ہے اس قابل ہونے کے لیے کہ یہاں پہ اس زمین سے آپ پیسے کما سکو. تو اس کے لیے زبان بہت ضروری ہے. زبان آپ نے ضرور سیکھنی ہے، کوئی بھی بندہ. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اگر یہاں پہ آپ رہنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کام مل جاتا ہے. بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں کام نہیں ملتا، لیکن اگر آپ کو زبان تھوڑی بہت بھی آتی ہے 30 to 40% بھی، تو یہاں پہ آپ کو کام مل جائے گا. البتہ تنخواہ یہاں پہ کم ہے، لیکن اسی حساب سے پھر جو ہے یہاں پہ وہ بھی کم ہے، خرچہ بھی کم ہے. تو اگر گھر میں 2-3 بندے جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ اچھی تنخواہ والی جاب بھی مل جاتے ہیں. یعنی 1500-2000 یورو تک کا بھی کام مل سکتا ہے اگر کسی کو انگلش بھی آتی ہو، یہاں کی لوکل لینگویج بھی آتی ہو اور کوئی ہنر وغیرہ بھی آتا ہو. نہیں تو یہاں پہ میں سجیسٹ یہ کروں گا، بلکہ میں نے جو دیکھا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں کیا سجیسٹ کروں گا، میں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. بزنس اپرچونیٹیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ زیادہ ہے، کیونکہ یہاں ٹیکس تھوڑا کم ہے باقی یورپین کنٹریز سے، اسپین اور جرمنی وغیرہ سے، اور بزنس ایزلی شروع کیا جا سکتا ہے. آپ کو جیسے کہ ایکٹیویٹی اوپن کرنی ہوتی ہے، ایون کہ اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں بھی اوپن کرتے تو سمپلی ایک ایکٹیویٹی آن لائن اوپن کرنی ہوتی ہے. ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اور آپ سمپلی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. کوئی گروسری کی دکان ڈالنی ہو یا ریسٹورینٹ اوپن کرنا ہو یا کچھ اور کرنا ہو. اچھا دوستو، ابھی میں یہ دریا والی سائڈ پہ آیا ہوں. بہت خاموشی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بہہ رہا ہے یہاں پہ، اور اس کو کچھ لوگ دریا کہیں گے، کچھ لوگ اس کو ندی کہیں گے، لیکن بڑی خوبصورت ہے. یہ بالکل سٹی سینٹر سے نا رنگ روڈ کی طرح نا اسے چاروں طرف جو ہے پھیلی ہوئی ہے. فائنل ورڈکٹ یہ ہے، یہاں پہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ وہ آگے کتا تنگ کر رہا ہے اور ادھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کتا جو ہے تھوڑا سا پریشان کر رہا تھا، تو میں ادھر آ گیا. ادھر یہاں پہ لوگوں کے پاس نا تقریباً ہر بندے کے پاس پیٹ ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے نا یہ ڈاگز ہوتے ہیں، تو یہ اس ٹائم شام کے ٹائم پہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. ابھی نا میں آپ کو فائنل یہ ورڈکٹ دینا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے کہ یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ بہت ساری نئی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. وہ یہ، اس میں سے مین چیز یہ ہے کہ یہاں کے لوگ نا، یورپ کے لوگ، یہ پرتگال کے خاص طور پہ اور عمومی طور پہ تقریباً تمام یورپ کے لوگ جو دوسری بھی کنٹریز ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ نا اپنی لائف کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. یعنی اپنی صحت کو، اپنے ویل بینگ کو، اپنے فیملی کو، اور اپنے جو ہے نا ارد گرد کے ماحول وغیرہ کو، ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. لائف کو انجوائے کرتے ہیں، انجوائمنٹ کو زیادہ وہ دیتے ہیں. یہ لوگ پیسے کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے اور کام کو بھی اتنا امپورٹنس نہیں دیتے. یعنی کہ زیادہ یہ لوگ یہ کوشش نہیں کرتے کہ میں زیادہ پیسے جو ہے نا زیادہ کام کروں، پیسے جمع کروں اور بس سارا زندگی اسی میں لگا رہوں. یہ لوگ جو ہے نا کام اتنا ہی کرتے جتنا جو ہے کام کا ٹائم ہوتا ہے. باقی یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور اپنے پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے یہاں کہ بہت اوپن سسٹم ہے، یہاں کا بہت اوپن انوائرمنٹ ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا اسلامک مائنڈ ہوتے ہیں اور تھوڑا سا مذہبی خیالات کے حامل ہوتے ہیں نا، تو ان کو تو میں کسی بھی صورت میں سجیسٹ نہیں کروں گا یورپ کی کسی بھی کنٹری یا پرتگال میں آنے کے لیے. اگر آپ کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بچے، آپ کا جو مذہبی ٹچ ہے نا اس کے ساتھ رہے، تو وہ یہاں پہ بہت اوپن انوائرمنٹ ہے. اور یہاں پہ بچے جو ہے اسکول میں جاتے ہیں تو اسٹڈی کرتے ہیں. تو چونکہ یہاں کے بچوں کی جو پرورش ہے نا وہ کافی اوپن ماحول میں ہوئی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ ماحول میں ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کے بچے میں نا ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں نا، تو ان میں بھی بہت تیزی سے چینج آنے لگتا ہے. آپ جتنا بھی کوشش کریں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کو بچوں کو جو ہے نا پھر اس چیز سے روکنا یا ان کو سنبھالنا. تو یہ میں نے چینج دیکھا ہے کہ یہاں کے اسکولوں کا نظام، اور اسکولوں کے اندر نا زیادہ تر بچوں کو وہ سکھایا جاتا ہے کہ کانفیڈنس، بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنا کام خود کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو خود کیسے سنبھالنا ہے. اور مطلب پڑھائی کم ہوتی ہے، پڑھائی اتنی نہیں ہوتی، پڑھائی کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا اور سخت بھی نہیں ہوتی. پڑھائی بہت ایزی ہوتی ہے اور بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ کروائی جاتی ہے. ان کی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کیسی ہونی چاہیے، اپنے باڈی کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال کیسے رکھنا ہے. اور پریکٹیکل نا ان کو لائف کے بارے میں
سمجھاتے ہیں کہ آپ نے لائف آگے کیسے گزارنی ہے. تو یہ چیز میں نے یہاں پہ دیکھی بھی ہے اور سیکھی بھی ہے بچوں کے حوالے سے. باقی جو میڈیکل سسٹم ہے، میڈیکل سسٹم اتنا اچھا نہیں لگا مجھے ان کا، جو سرکاری ان کے اسپتال اور جو کلینکس ہے وہاں ان کا ایک تو اپوائنٹمنٹ وغیرہ کا سسٹم اور ان کو جو ہے نا اس میں رجسٹریشن کا سسٹم کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے، اور مطلب مزہ نہیں ہے اس میں، ٹائم بہت لگتا ہے، اس میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ہاں حالانکہ ہم نے رجسٹر کیا ہے اس کے لیے، لیکن فیملی ڈاکٹر نہیں مل رہا ابھی، بہت زیادہ شارٹیج ہے ابھی اس وقت، ایون یہاں چھوٹی سٹیز کے اندر بھی. لیکن اگر ایمرجنسی ہے، آپ کا میڈیکل نمبر بنا ہوا ہے، ہیلتھ نمبر، تو بندہ جا سکتا ہے، ایمرجنسی میں جا سکتا ہے کسی بھی ٹائم، اگر آپ کے پاس یہاں کی ریزیڈنسی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے. لیکن ویسے ضرورت پڑی ہے ہمیں کئی بار. تو اس میں ایک کیا ہے کہ یہاں پہ کلینکس بنے ہوئے اور ہاسپٹلس بھی ہے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ، اس میں 50 یورو یعنی پاکستانی کوئی 15-16 ہزار روپے میں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ جا سکتے ہو، اور وہ آپ کو دوائی لکھ کے دیتے ہیں. اور اینٹی بایوٹک اور کوئی بھی دوائی ہو، زیادہ تر جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر پرسکرپشن کے بغیر نہیں دیتا، اور اینٹی بایوٹک بہت کم یوز کرتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا، اس کے علاوہ ایک آن لائن ویب سائٹ بھی ہے doctoronline.pt کے نام سے. وہاں پہ آن لائن 35 یورو میں اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے آپ کا آن لائن ہی چیک اپ کرتا ہے ویڈیو کال پہ، اور پھر آپ کو پرسکرپشن بھی بھیج دیتا ہے ایک اس کے اوپر نا پرچی کے اوپر، اور وہ جا کے آپ اس پہ بھی میڈیسن لے سکتے ہو. تو یہ چند ایک طریقے ہیں. اور باقی بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی میڈیسن لے کر آتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جو ضروری میڈیسن ہوتی ہے نا. پاکستان میں میڈیسن تھوڑی سی چیپ ہوتی ہے، یہاں پہ میڈیسن بھی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. تو میڈیکل کے حوالے سے مجھے اتنا اچھا نہیں لگا. لوگ جیسے پہلے سے میں کہہ چکا ہوں، لوگ کافی اچھے ہیں، میجورٹی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا امیگرینٹس کو لے کے اچھا امپریشن ان کا نہ ہو، لیکن وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے. اگر ریالٹی میں دیکھیں تو لوگ اچھے ہیں، اور آپ سے اچھے سے ملتے بھی ہیں. اور اسپیشلی جب آپ یہاں کی لینگویج جو ہے وہ تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ ان کی کنٹری میں آئے ہو اور ان کی کنٹری کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہو، ان کی لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہو، دوسری چیزیں کرنا چاہ رہے ہو. تو اس چیز کے حوالے سے یہ لوگ پسند کرتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کے حوالے سے جو تھوڑا سا یہاں پہ برا امپریشن ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لوگوں کے کرتوت تھوڑے سے برے ہیں. بہت بڑے بڑے ٹولیوں میں ہمارے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ بغیر فیملیوں کے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ صفائی کا خیال نہیں کرتے، لڑکیوں کو گھورتے ہیں، اور اس طرح کی کافی ساری یہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں. اس لیے اور پھر یہ مذہب کا بہت زیادہ ڈسپلے کرتے ہیں. محرم میں خود کو مارنا، یہ بھی جیسے بھی محرم گزرا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. پھر عید میں جو ہے نا کلی جگہوں پہ نماز پڑھنا، شور شرابہ کرنا مذہب کے حوالے سے، اور جلوس وغیرہ نکالنا. تو یہ چیزیں ان لوگوں کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا مذہبی جو معاملات ہیں وہ گھر کے اندر ہی رکھے تو بہتر ہے. حالانکہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لسبن میں کافی ساری مسجدیں ہیں، تو لوگ جا کے مسجد میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر تو کیڑا تو ہوتا ہی ہے نا، وہ باہر نہیں کبھی بھی نہیں نکلتا. تو بہرحال اوورآل جو ہے ابھی تک ایکسپیرینس میرے خیال سے میرا اچھا ہے، اور میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور آنیسٹ ایکسپیرینس ہے، جو بری چیزیں ہیں یا مطلب جو اچھی عادتیں نہیں ہے، جو اچھا نہیں لگا، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. مجھے پرسنلی اگر مجھ سے اوورآل دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یورپ میں بڑا مشکل ہے میرے لیے رہنا، کیونکہ ہم لوگ نا یار تھوڑا سا وہ پاکستان اور دبئی اور اس طرح کی مطلب جو لائف ہے، دیزی لائف، کوٹوال کے ہوٹل پہ جا کے چائے پینا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، وہ چیز ہمیں پسند ہے. مطلب اس طرح خاموشی اور اس طرح جو ہے نا اپنا مطلب ڈاگ کے ساتھ جو ہے نا اپنا کتا لے کے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ اس کی ہماری عادت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو میرے بچوں کو بہت پسند آیا ہے. اور وہ ابھی میں ان کو اگر کہتا ہوں نا کہ اگر دوبارہ موو کرنا ہو، یا پاکستان میں رہنا ہو، یا دبئی میں رہنا ہو، یا ایون کہ ترکی میں، تو وہ کہتے نہیں یہی پہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے یہ جگہ، اور ہمیں یہ پسند ہے، تو ہمیں یہی پہ رہنا ہے. تو بچوں کو یہ جگہ کافی پسند ہے. اور اس ایک ویڈیو کے اندر ساری چیزیں میں آپ کو نہیں بتا پایا شاید، اور نہیں بتا بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ نہ کوئی اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا نا، تو اس لیے، اور بہت ساری چیزیں شاید ریپیٹ بھی ہو گئی ہوں گی. لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں ایک اور بھی ویڈیو اس کے حوالے سے بناؤں گا. لیکن خلاصہ یہی ہے، کنٹری یہ بھی اچھا ہے، اور کنٹریز بھی اچھے ہیں. یہاں پہ مطلب خرچہ کم ہے، کمائی بھی کم ہے اس حساب، اور موسم یہاں کا اچھا ہے، اور اسکول بھی اچھے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھوڑا کمزور ہے. لیکن یہاں کا اگر آپ یہاں پہ لیگلی رہتے ہو تو بندہ دوسری کنٹری میں ایزلی موو ہو سکتا ہے. جیسے میں ابھی اسپین کا میں سوچ رہا تھا کچھ دن پہلے، یہی سے جا کے وہاں پہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور بھی کافی سارے آپشنز ہیں نا. اور میرے لیے یورپ آنا ضروری اس لیے تھا کیونکہ یہ پورا یورپ ریجن جو ہے مجھے ایکسپلور کرنا تھا ڈیپلی، پراپر طریقے سے.
اور یہاں پہ میرے بہت زیادہ بزنس انٹرسٹ بھی ہے یہاں کے ریزیڈنسی کے حوالے سے، گولڈن ویزاز کے حوالے سے، ورک پرمٹس کے حوالے سے، تو میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کا وزٹ ویزا لینا کافی مشکل ہوتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، پھر ویزا 10-15-20 دن کا مل جاتا ہے، تو وہ بھی میرے لیے بڑا ہیکٹک تھا. تو میں نے کہا ایک ریزیڈنسی ہو تو بندہ ایزلی آ جا سکتا ہے جب بھی دل کرے، اور فیملی بھی اگر آپ کی یہاں رہ رہی ہو تو یہ ایک الگ پھر ریزن بن جاتا ہے یہاں آنے کے لیے نا، مطلب ہر 2-3 مہینے 4 مہینے میں ایک بار آنے کے لیے ایک اچھا ریزن بن جاتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ آپ بھی میرے ساتھ اپنے رائے شیئر کریں پلیز، اور مجھے کامنٹ کریں میرا ایکسپیرینس آپ کو کیسے لگا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے میں مزید بھی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں اپنا ٹریول بھی جاری رکھوں گا. ابھی تو میں نے تھوڑا بریک لیا تھا، کچھ دوسرے معاملہ مطلب تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے میں نے بریک لیا تھا، تو پھر اپنے کچھ کام وغیرہ تھے پرسنل، لیکن میں بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی وہ شیئر کروں گا، ٹریول ویڈیوز بھی شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ یہ ویڈیو، اور تھینک یو فار یور کنٹینیوڈ سپورٹ. اچھا جی، یہ ویڈیو ایڈٹ کرتے وقت مجھے ایک دو چھوٹی سی باتیں یاد آئی، تو میں نے کہا وہ بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں. وہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے پرتگال کی نیشنلٹی کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگ، جب میں پہلے میڈیا میں بھی دیکھتا تھا، پھر جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا بہت سارے ہمارے لوگ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ سے تھے، وہ پرتگال آ رہے تھے. ان کا مین گول، مین پرپز یہ تھا کہ یہاں پہ 5 سال گزار کے تو پھر نیشنلٹی لے لے یہاں کی، اور اس کے بعد کہیں اور جا کے سیٹل ہو جائے. اس میں بہت سارے ایسے فیملیز میں نے دیکھی جو یو اے ای اور گلف ریجن سے اپنی فیملیز کو یہاں لا کے وہاں سے سپورٹ کرتے تھے. تو اگر آپ کو میں بتاؤں، پہلی بھی جو 5 سال والا لا تھا اس میں بھی نیشنلٹی آتے آتے ہاتھ میں 8 سال لگ جاتے تھے، اور ابھی جو ہے وہ لا چینج کر کے 10 سال ہو گیا، تو اب 13-14 سال لگیں گے پاسپورٹ حاصل کرنے میں. تو ابھی جو لا انہوں نے چینج کیا ہے، یہ ہمارے والے لوگوں کے اوپر نا بالکل بم جیسے گرا ہے. یہ جو نیا قانون آیا ہے 10 سال کا، تو بہت سارے لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے لیے نا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کام وغیرہ اس طرح ہے نہیں، کمائی اس طرح ہے نہیں، اور لوگ جو ہے اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں یا باہر سے سپورٹ کرتے ہیں. میرا اگر پرسنلی ہم بات کریں تو میرا پاسپورٹ لینے کا کوئی گول نہیں تھا. یہاں پہ آنے کے وقت پاسپورٹ کا میرا ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے پاسپورٹ کے لیے ہی جانا ہے. کیونکہ میں آلریڈی آپ کو بتایا کہ سیکنڈ پاسپورٹ ہم لے چکے ہیں، وہ والا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہم لوگ جسٹ یہ چاہ رہے تھے کہ یورپین ریزیڈنسی ہونی چاہیے، اور اگر فیملی کے ساتھ ہو تو زیادہ بیٹر ہے، پورا یورپ کا بندے کے پاس ایکسیس ہو، اور ایجوکیشن وغیرہ کے معاملات جو ہے بچوں کے خاص طور پہ وہ چلتے رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو یہ مین گول تھا. اور دوسری بات یہ کہ ترکی سے جب میں آیا ہوں تو اس کے بعد بھی میں آتا جاتا ہوں ترکی سے. یہ کنٹری چیپ ہے، سستا ہے کاسٹ آف لیونگ کے حوالے سے. اگر آپ گروسری کی بات کریں اور باہر ایٹنگ کی بات کریں، اور اس کے علاوہ ایون کہ یہاں پہ اگر ٹیکسی وغیرہ اور ٹرانسپورٹ ایک دوسری سٹیز میں اگر آپ جاتے ہیں، اور یہ یورپ میں ایون کہ اگر آپ بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، تو یہ کنٹری کافی لو کاسٹ ہے دوسرے کنٹریز کے بنسبت، اور لائف آپ کو کوالٹی کی لائف مل رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے ابھی تک جو 13 مہینے گزرے ہیں، وہاں سے جب میں نے آیا تھا 13 مہینے پہلے، تو میں نے تو رینڈملی بس میں نے کہا چلے ویزا اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ایک ایکسپیرینس لیتے ہیں کہ یورپ کیسا ہے. لیکن ابھی 13 مہینے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور میرا ایک اچھا ڈیسیجن تھا یہ یہاں پہ آنے کا، پرتگال میں یا یورپ میں، کیونکہ ہر بندے کی الگ الگ سرکمسٹینسز ہوتی ہے نا. ہمارا یہاں پہ مہینے کا کوئی کل ملا کے خرچہ جو ہے نا، گھر کا رینٹ اور دوسرے خرچے ملا کے 2000 سے 2500 کے درمیان ہوتا ہے نا یوروز میں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ نیشنلٹی کے لیے جس سروائیو کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ 1800 میں بھی یہاں پہ گزارا کرتے لوگ. بہت سارے لسبن میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں 3-4 فیملیاں رہتی ہے، ایک کمرے میں ایک پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے. صرف یہ کاسٹ کی وجہ سے کاسٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں. مین چیز یہی ہے کہ اس میں ایجوکیشن وغیرہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے فری ہے اگر آپ سرکاری اسکول میں جاتے ہیں، اور دوسری بھی چھوٹے موٹے کافی ساری فیسلٹیز یہاں پہ ہے، جو کہ میرے خیال سے ایک اچھا ایڈوانٹیج ہے یورپ میں رہنے کا.